السلام علیکم، ویلکم ان باسط میڈیسن کیئر۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا الکاسول سیرپ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے لوگوں نے دیکھا تھمبنیل پر، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کن حالات میں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں، اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور یہ کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ سب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ویورز، الکاسول سیرپ الکلینائزنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور بنیادی طور پر پیشاب کی نالی کے انفیکشن یعنی UTI انفیکشن میں کام کرتا ہے۔ تکلیف دہ یا مشکل پیشاب یعنی پیشاب کرنے میں دقت محسوس ہونا، گردے کی پتھری، پیشاب میں ایسیڈک وغیرہ یعنی پیشاب میں تیزابیت وغیرہ کے علاج کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیرپ یورک ایسڈ اور کیلشیم آکسالیٹ گردے کی پتھری کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ گردوں کے پتھروں کو گردوں کے نلی نما ایسیڈوسس کے مریضوں میں تحلیل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جب گردے پیشاب میں تیزاب اتارنے میں ناکام ہوتے ہیں یعنی ایسیڈک اتارنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف پیشاب کی الکلائنیزیشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو گردوں سے زہریلے مادوں کے اخراج کو بڑھانے میں معاون ہے۔ یہ صرف پیشاب کو زیادہ الکلین بناتی ہے اور اس طرح بیکٹیریاز کی افزائش کو روکنے میں مدد دیتی ہے اور پیشاب کی نالیوں کے انفیکشن کی وجہ سے تکلیف سے نجات دیتی ہے۔ یہ صرف تکلیف دہ یا مشکل پیشاب کو دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اس سیرپ کا استعمال نہ کریں اگر یہ جب تک کہ بالکل ضروری نہ ہو۔ اس دوا کو لینے سے پہلے خطرات اور فوائد کے بارے میں ڈاکٹر سے ضرور بات چیت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے والی خواتین جو ہے وہ بھی جب تک ضرورت نہ ہو اس دوا کو استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ اس دوا کو لینے سے پہلے خطرات اور فوائد کے بارے میں ڈاکٹر سے بات چیت کرنی چاہیے۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں اسہال، متلی کے تھکاوٹ، پیشاب کرنے کی کثرت سے خواہش، ناخوشگوار ذائقہ، پیٹ کے درد، پیٹ موڈ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔